السلام علیکم۔ آج کا قصہ اس قدر خوبصورت کہ آپ سوچ میں گم ہو جائیں گے۔ ایک بھی نہیں، دو قصے ہیں اور دونوں ایک ہی طرح کی مماثلت رکھتی ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خوفناک نہیں، لیکن اب سنیے۔ طارق کویتی شہری جو کہ 1988 میں چلا جاتا ہے کینیڈا، اور یہ جو واقعہ ہے یہ انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ سنایا۔ 88 میں جاتا ہے کویت، 2 سال اس کو وہاں رہتے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ وہاں پر گیا تھا، اور بڑی عمر کا بندہ ہے۔ کہتا ہے ہمیں ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تھا، تو ان دونوں شہروں کی جو فاصلہ تھا وہ تھا 500 کلومیٹر۔ 500 کلومیٹر وہ راستہ ہے، تو موسم جو تھا وہ مائنس پہ تھا، یعنی برف باری۔ رات کا سفر، طارق اور اس کی والدہ نکلتے ہیں۔ اس وقت جی پی ایس تھا نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میرے پاس پیپر تھے جن کے اوپر ایک طرح کا نقشہ ہی تھا کہ اس روڈ کے اوپر جائیں گے تو کہاں سے کہاں لیفٹ لینا ہے، کہاں سے کیا ہوگا، کہاں سے کیا ہوگا، پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی۔ لیکن اس بیچ میں ایک اور راستہ تھا جو کہ راستہ پرانا تھا۔ وہاں اس راستے میں 60 کلومیٹر کا فرق تھا اس بڑے راستے سے جو کہ بھی نیا تھا۔ تو کہتا ٹھیک ہے، کیا ہے اس میں، پرانا راستہ ہے نا، جاتا تو وہیں ہے، لیکن فرق 60 کلومیٹر کا آ جائے گا، ٹھیک ہے یہ لیتا ہوں۔ لیکن پیپر پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو روڈ ہے اس کے اوپر سروسز نہیں ہے۔ نے کہا ٹھیک ہے، کیا سروسز ہوں گی، اتنا میں نے کوئی غور نہیں کیا۔ تو نکلے۔ جب ہم لوگ نکلے، میری والدہ قرآن کی آخری آیات پڑھ رہی تھی، وہ پڑھ کے، یعنی ہاتھ میں قرآن ہے، سورۃ بقرہ پڑھی اور سورۃ آل عمران پڑھ رہی ہے۔ جب میں اس روڈ کے اوپر چڑھتا ہوں جو میں نے بیچ میں سے پرانا روڈ لینا تھا، اس کے اوپر بڑا سا سائن بورڈ لکھا ہوا ہے جس کے اوپر یہی لکھا ہوا ہے کہ اس روڈ کے اوپر کوئی سروسز نہیں ہے، پھر بھی اگر آپ اس روڈ کے اوپر جاتے ہو تو آپ کی خود کی ذمہ داری ہوگی، اس میں حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو توکلت علی اللہ، چلتے ہیں۔ 100 کلومیٹر تک کا ہم نے سفر طے کیا کہ میرے میٹر کے اوپر پیٹرول کی لائٹ آن ہوگی، یعنی پیٹرول ابھی ختم ہونے والا ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ ابھی تک کوئی پیٹرول پمپ بھی نہیں ملا، 100 کلومیٹر تک سفر کیا۔ کہتا ہے اگر میری گاڑی وہاں رک جاتی پیٹرول کی وجہ سے تو اس وقت طوفان چل رہا تھا، اور وہ ایسا طوفان تھا آدھے گھنٹے میں ہماری گاڑی برف میں دب جانی تھی۔ مجھے تب احساس ہوا کہ یار یہ جو سروسز لکھی ہوئی ہیں، کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہاں پیٹرول پمپ ہی نہیں ہوگا، یا شاید کوئی اور سروسز۔ بہرحال دل میں سوچ رہا ہوں پیٹرول پمپ جلدی جلدی مل جائے، 20-25 کلومیٹر تک کی میرے پاس پیٹرول ہے۔ تھوڑا سا آگے جاتا ہوں تو دور سے مجھے ایک مدھم سی لائٹ نظر آتی ہے، تو وہ میرے لیے امید کی کرن تھی کہ یار وہ سامنے لائٹ ہے، کچھ نہ کچھ تو چلو ملا 100 کلومیٹر۔ تو جب میں اس لائٹ کے قریب جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں ہاں پیٹرول پمپ ہے۔
میں جا کے مشین کے پاس گاڑی روکتا ہوں، تو اترنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہوں کہ اس سے پیٹرول ڈلواتا ہوں کہ باہر سے دروازہ نوک ہوتا ہے. ہاں میں نے شیشہ نیچے کیا، ہاں ویلکم، وہی اپنے انگلش میں. کہہ رہا مجھے پیٹرول ڈلوانا، کہتا ہے میں ڈال دیتا ہوں، تم اندر ہی بیٹھو، میں پوری سروسز بھی کروں گا. تو اس نے ابھی تک طارق کہتا ہے میں نے یہی سوچا ہوا تھا کہ سروسز یہی تھی، یعنی پیٹرول بھی خود ڈالنا پڑے گا اور شیشے وغیرہ بھی کوئی صاف نہیں کرے گا، خود ہی کرنا پڑیں گے. تو کہتا ہے میں نے سروس یہ سمجھی ہوئی تھی. بہرحال کتنا پیٹرول ڈالنا ہے، میں نے کہا فل کر دو. اور میں نے اس کو کہا کہ میرے پاس پیپر منی نہیں ہے، میرے پاس صرف میرا بینک کارڈ ہے. تو اس نے کہا کوئی مشکل نہیں، ہمارے پاس مشین ہے. تو کہتا ہے میں اس وقت، یعنی وہاں پر یہ مشینیں تھیں جو ابھی عام ہے ہر دکان پر، ہر سپر مارکیٹ کے اوپر. دوسرا شخص وہ جو آفس میں تھا، وہ وہاں سے وہ مشین لے کے آتا ہے اور مجھ سے پیسے کاٹتا ہے. اور میں آپ کو چیز بتاؤں کہ پیٹرول 60 پیسے فی لیٹر. میں نے کہا ہے پیٹرول تو $1 اور کچھ پیسے تھا، لیکن انہوں نے مجھ سے 60 لیٹر پر پیسے کے حساب سے ریٹ بتایا. میں بڑا حیران کہ یار اتنا سستا پیٹرول. بڈھے نے شیشے صاف کیے، وہ جو دوسرا بندہ تھا اس نے شیشے وغیرہ صاف کیے، اور تھینک یو میں نے اس کا ادا کیا، شکریہ ادا کیا، اور چلے گئے. اپنی منزل پہ پہنچے. 1 مہینے بعد دوبارہ مجھے واپس اپنے شہر میں آنا تھا، لیکن اس دفعہ میں نے کیا کیا کہ اس دفعہ مجھے مارننگ میں، یعنی دن کا ٹائم تھا. تو میں نے کہا بجائے کہ میں اس روڈ کے اوپر جاؤں، نئے روڈ کے اوپر، پرانے روڈ کے اوپر ہی جاتا ہوں. تو اسی پیٹرول پمپ پہ جا کے ایک دفعہ پیٹرول بھی ڈلواؤں گا. ایک تو ان کا ریٹ بھی اچھا تھا، دوسرا یار وہ پیسے مجھ سے کٹے نہیں بینک سے، میرے بیلنس سے فلس بھی نہیں کٹا، یعنی ایک پیسہ بھی نہیں کٹا. وہ جتنے شاید اس کی مشین نے کام نہیں کیا، کچھ کیا ہوا، تو میں ان کو وہ پچھلے پیسے بھی پے کر لوں گا. تو جب میں اس پیٹرول پمپ پہ آتا ہوں تو وہ پیٹرول پمپ بند ہے، ٹوٹا ہوا سارا کچھ. تو میں نے کہا میں کسی غلط پیٹرول پمپ پہ آیا ہوں، کیونکہ ہے تو وہ بھی یہاں پر ہی تھا جو وہ اس کا سائن بورڈ لگا ہوا تھا. جب میں پہلی دفعہ آیا تھا بڑا خوبصورت اس کا نام لکھا ہوا، بڑی خوبصورت لائٹنگ. لیکن ابھی یہ سائن بورڈ ٹوٹا ہوا، وہ پیٹرول پمپ کی بلڈنگ ٹوٹی ہوئی، مشینیں ویسے ہی پرانے حال میں پڑی ہوئی، یہ کیا؟ تو میں نے وہاں پر لوگوں سے پوچھا کہ یار یہاں ایک پیٹرول پمپ ہے. انہوں نے کہا اس روڈ کے اوپر کوئی پیٹرول پمپ نہیں، یہ جو ہے یہ تو 60 سال پہلے کا، اس کا مالک مر گیا تھا تو اسی وقت کا یہ بند ہے. کہتا ہے بھائی میں نے اس پیٹرول پمپ سے 1 مہینہ پہلے پیٹرول ڈلوایا. انہوں نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے، 60 سال پہلے ایک پیٹرول پمپ بند ہے، اس روڈ کے اوپر اور کوئی پیٹرول پمپ ہے ہی نہیں، یہی ایک پیٹرول پمپ تھا جو کہ ہے نہیں تھا. تم نے کہاں سے پیٹرول؟ وہ کہتے بھائی میں نے یہاں سے ڈلوایا، یہاں 2 بندے تھے. تو انہوں نے میری کسی بات کا یقین نہیں کیا. میں نے قسمیں کھائیں کہ واللہ میں نے یہاں سے پیٹرول ڈلوایا، لیکن کسی نے میرا یقین نہیں کیا. میں نے اپنی ماں سے کہا ماں کسی کو پوچھو وہ پیٹرول پمپ کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں وہاں پر ہے ہی نہیں. اور جو پیٹرول پمپ جہاں سے ہم نے پیٹرول ڈلوایا تھا ماں، وہ پیٹرول پمپ تو کہتے ہیں 60 سال پہلے کا بند ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں. لیکن اس کی ماں نے کہا بیٹا دیکھو تم یہ بات کسی کے ساتھ نہیں کرو، کیونکہ یہ معاملہ کوئی پھر عام معاملہ نہیں، اللہ نے ہماری مدد کی ہے. وہ جو بندے تھے کیا کون تھے کوئی پتہ نہیں، تھے وہ لوکلی وہاں کے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، انگلش بولتے تھے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پیٹرول پمپ 60 سال پہلے بند ہے اور وہاں سے میں نے 1 مہینہ پہلے پیٹرول بھی ڈلوایا. آج تک
میں جس کو بھی بولتا ہوں کوئی بھی یقین نہیں کرتا. واللہ میں آپ کو سچ اپنا واقعہ بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہوا. اچھا تو طارق کا کینیڈا سے یہ واقعہ. اب جو دوسرا واقعہ ہے وہ بھی تقریباً اسی طرح کا ہے. وہ ہے امارات کا ابوظہبی کا پارٹ 2 ہے العین. وہاں یہ جو قصہ ہے یہ بذات خود مجھے ایک بنگالی نے سنایا. یہ بنگالی وہ 4 بندے ایک عربی کے پاس کام کرتے تھے. بنگالی اور دو بندے ارباب کے وہ جو کفیل ہے ان کا عربی اس کے گھر میں کام کرتے تھے. ایک پاکستانی پٹھان اس کا ڈرائیور تھا اور ایک پاکستانی پٹھان اس کی بکریوں کے باڑے میں ہوتا تھا جو کہ جنگلوں میں ہے، صحراؤں میں. اچھا بنگالی کہتا ہے کہ وہ پاکستانی بہت اچھا تھا، نمازی، پرہیزی اور اس قدر شریف بندہ کہتا ہے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا. ایک دفعہ رمضان تھا تو اس کو جو وہ پاکستانی پٹھان تھا جو بکریاں چرواتا تھا وہ اس کو 1 مہینے کا کھانا پانی ارباب جو ہے اس کو دیتا تھا. تو رمضان میں کیا ہوا کہ ابھی اس کا 1 دن باقی تھا کہ اس کا یہ کھانا جو اس نے اناج اس کو دیا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا اور ہے بھی رمضان. افطاری کے ٹائم، مغرب کے ٹائم اس کا وہ کھانا ختم ہوتا ہے. موبائل تھے ہی نہیں تو اس کو کہا، دعا کی یا اللہ کہ یہی میری افطاری ہے اور یہی میری کل کے لیے سحری ہے اور یہی میری کل کے لیے افطاری بھی ہے جو میں ابھی کھا رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے. میرا ارباب 1 دن بعد آئے گا. تنخواہ بھی دیتا تھا اور کھانے کا سامان. تو کہتا ہے میں ایسے ہی سو گیا. رات کو 1 بجے میرا دروازہ نوک ہوتا ہے. میں نے کہا کفیل آ گیا، میرا ارباب آ گیا. تو کہتے ہیں دیکھتا ہوں ایک شخص ہے سیاہ کالا عربی، یعنی ایسے جیسے وہ افریقی ہے لیکن وہ لوکل عربی ہے. لوکل عربی کالا کوئی بھی جو بھی امارات میں رہتے ہیں وہ دیکھیں کہ افریقی کی طرح کے کالے اماراتی نہیں. تو اس نے کہا السلام علیکم، یہ پاکستانی کہتے ہیں السلام علیکم، تو آگے سے اس عربی نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پیچھے سے جو ہے نا اپنے لیے کھانا نکال لو. کہتے ہے کھانا ارباب؟ ہاں تمہارے لیے کھانا ہے، باہر نکال لو رکھو. کہتے اتنی بڑی پلیٹ تھی، آدھے میں گوشت ہے اور مرغی، چاول، اور اتنے گرم کہ جیسے ابھی دیگ سے نکال کے ڈال کے تو یہ بندہ مجھے دے رہا ہے، یعنی اتنے گرم تھے. پٹھان نے وہ کھانا لیا اور اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا. بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ بندہ کہاں سے آ گیا، یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں، یہ بندہ کہاں سے آ گیا. اور چاول تو پہلے پٹھان ڈر رہا ہے کہ میں کھاؤں یا نہ کھاؤں، پتہ نہیں یہ کون ہے. تو پھر کہتا ہے میں نے بڑا بسم اللہ اور کھانا پیٹ بھر کے کھایا. اب یہ بتاؤ یہ بندہ کون تھا اس جگہ کے اوپر جہاں پر آج تک کوئی نہیں آیا، یہ بندہ کیسے آ گیا؟ دوستو جب آپ
اللہ سے مانگو اکیلے میں، تو اللہ آپ کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کا کام ضرور کرے گا، کیونکہ ہم اس کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، وہ مالک ہے، وہی رازق ہے، اسی کے ذمہ ہے سارا کچھ۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک وجہ بھی ہو اور وجہ بھی معقول ہو اور بندہ پھنس جائے اور اللہ کو پکارے اور اللہ اس کی مدد نہ کرے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو بندہ تھا، اب یہ جن تھا یا فرشتہ، یہ اللہ ہی جانتا ہے اللہ نے کس کو بھیجا، لیکن وہ اگر جن بھی تھا یا انسان بھی تھا، وہ بن کے فرشتہ ہی آیا تھا۔ کہ اس بندے نے اللہ کو کہا کہ اللہ، یہ جو میں افطاری کر رہا ہوں، یہی میری افطاری بھی ہے اور یہی میری سحری بھی ہوگی اور یہی کل کے لیے میری افطاری بھی ہوگی، کہ میرے پاس کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ اس کو کیسے چھوڑتا؟ اللہ نے پھر اس کے لیے فریش بھیجا۔ دونوں واقعے اس قدر عجیب ہیں اور لطف اندوز ہیں واقعہ دونوں، طارق کا بھی اور یہ پٹھان کا۔ دوستو، کیسے لگے آپ کو یہ دونوں واقعات؟ اور یہ 100% سچے ہیں، یہ کوئی وہ گونگی نہیں ہے۔ ایک بندہ، اس کے وائس میسیج پڑے ہوئے ہیں، قسمیں کھا کے کہتا ہے بھائی کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہیں مانے، پر میرے ساتھ یہ ہوا۔ دوسرا بندہ پٹھان، جس کے ساتھ وہ بنگالی کام کرتا تھا، اس بنگالی نے مجھے خود بتایا۔ اس بنگالی کو میں یہ بتا رہا تھا طارق کا واقعہ، تو طارق کے واقعے سے میں نے کہا یہ ماما ایسا ہوتا ہے، تو اس نے کہا دیکھو یہ ہوا تھا۔ میں نے کہا واہ واہ واہ۔ اس سے میں وہ مجھے سنا رہے اور میری آنکھیں بھری ہوئی تھیں۔ اب میں وہ کیا بتاؤں کہ وہ رونے کی وجہ سے تھیں، وہ خوشی کی وجہ سے تھیں کہ یار اللہ نے اس کی کیسی مدد کی۔ دوستو بتائیے گا کمنٹ باکس میں آپ کو یہ واقعہ کیسے لگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔